الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اس کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام المرسلین سید القونین رحمت للعالمین، میرے اور آپ سب کے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ سامعین محفل، الحمدللہ آج سورہ یاسین حفظ تکوین پروگرام ہے اور یہ بزم اسی سلسلے میں سجائی گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس عظیم مقصد کے لیے چنا۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم اور ادارے اور محترم اساتذہ کرام کی بھرپور محنت اور توجہ سے ہم یاسین سورت، جسے قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے، اسے اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کے قابل ہوئے۔ میں تمام محترم اساتذہ کرام، عزیز طالبات اور سامعین محفل کو اس بزم میں خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ سب کی بےحد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اپنی موجودگی سے اس محفل کو چار چاند لگائیں۔ ابتدائے سخن اس خدائے بزرگ و برتر کے نام سے، جو خالق کون و مکاں ہے، جو مالک ارض و سما ہے، جو خالق جن و انس ہے، جو بیستوں آسمانوں کا معمار ہے، جو قہار و جبار ہے، جو رحیم و کریم ہے، جو رب سراج منیر ہے، جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کہاں سے ابتدا کروں کہاں سے انتہا کروں، کہاں سے ابتدا کروں کہاں سے انتہا کروں، کہاں سے لاؤں زباں یا رب، کہاں کیسے تیری ثنا کروں۔ اپنی تقریب کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کریں گے، جس کے لیے میں دعوت دوں گی محترمہ منورہ شہزادی صاحبہ کو کہ وہ اپنا مائک آن کرے اپنی پرسوز آواز میں سامعین کی سماعتوں کو معطر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز کلیئر ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. سامعین محفل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی جز ہے. ایسا خالق نے تجھے طرح دار بنایا، ایسا خالق نے تجھے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کا سرکار کو سردار بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں محترمہ نویدہ اشرف صاحبہ کو کہ وہ اپنا مائک آن کریں اور محبوب خدا سے عقیدت کے رنگ بکھیریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے
نے دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. صدق اللہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ. نویدہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت آواز میں نعت پیش کی. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. سجالے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، سجالے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. ان ابی امامۃ الباہلی قال سمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقول اقرأ بالقرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواہ مسلم. سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. اب میں محترمہ عطیہ اشفاق صاحبہ کو دعوت دوں گی کہ وہ متبرک و بابرکت کتاب الہی یعنی قرآن مجید کے موضوع پر اپنی بساط کے مطابق کچھ الفاظ عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹو آل لسنرس، سب کو آواز آ رہی ہے میری؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. اللہم ایدنا بروح القدس. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. معزز سامعین and my all listeners, first of all, Assalamu alaikum again to all of you. I hope you all are doing well. آج اس خوبصورت موضوع پر مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے اور جو میں آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں وہ ہے قرآن کے ٹاپک پہ. تو فرسٹ آف آل اگر ہم ورڈ قرآن پہ غور کریں تو قرآن کا مطلب ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. یعنی آل اوور دا ورلڈ اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ قرآن ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائی، قرآن کیوں نازل ہوا اور قرآن کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ وائی، یہ کوشچن تو آنا چاہیے نا کہ قرآن کیوں پڑھنا ضروری ہے. تو اللہ پاک خود قرآن میں اس کا جواب دیتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ القمر آیت نمبر 17 میں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ یس، قرآن اللہ پاک نے نصیحت کے لیے بھیجا ہے. میری بہنوں، یہ قرآن طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں اترا. میری بہنوں، یہ قرآن الماریوں کی زینت بنانے کے لیے نہیں اترا. یہ قرآن دلوں کا نور بنانے کے لیے اتارا گیا ہے. یہ قرآن نصیحت کے لیے اتارا گیا ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے یہ قرآن ہدایت اور نصیحت ہے. اگر ہم اپنا موازنہ کریں ان پرہیزگاروں سے، کیا ہم ان میں آتے ہیں؟ کیا ہم قرآن سے اس روشنی کو حاصل کر رہے ہیں جن کا بیان اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے؟ اگر ہم اس قرآن کی بات کریں کہ یہ قرآن جو ہے
ہم کہتے ہیں نا قرآن ایک کتاب ہے، قرآن کتاب نہیں ہے، قرآن اللہ پاک کے ورڈز ہیں. قرآن میں اللہ پاک نے ہم سے بات کی ہے، اللہ پاک نے ہم سے بات کی ہے. یہاں پہ موجود ہر بندہ اپنے آپ کو سوچے کہ یس اللہ پاک نے میرا نام لے کے مجھ سے بات کی ہے. اللہ ہر ایک اپنے سے کنیکٹ کرے کہ یہ آپ سے مخاطب، اللہ پاک آپ سے بات ہو رہی ہے. تو کیا اب ہم نے کوشچن کرنا ہے خود سے. یہاں پہ آج اس محفل میں انشاءاللہ میں آپ سے میں کوئی بہت کمپلیکیٹڈ باتیں آپ سے نہیں کروں گی قرآن کے بارے میں، آپ کو پتہ ہی ہے سب، لیکن میں آپ سے کچھ کوشچن یہاں پہ اجاگر کروں گی کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہے، ہم قرآن کے ساتھ کیسا بیہیو کرتے ہیں، ہم اس کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، ہمارا کیسا ریئیکشن ہے قرآن کو لے کے. تو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، سورۃ الحشر ورس نمبر 21 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو میری پیاری بہنوں، کیا ہمارا یہ حال ہے؟ ہم قرآن کو پڑھ کے ریزہ ریزہ کیوں نہیں ہوتے؟ پہاڑ ریزہ ریزہ اس لیے ہوتا کیونکہ پہاڑ قرآن کو پورا کا پورا اپنے اندر اتار لیتا. ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم اس کتاب کے بعض حصوں کو اپنے لیے لیتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو. یہ ہے ہمارا بیہیویئر. ہم اس قرآن کو اپنے لیے پورا نہیں لیتے. اگر ہم اس قرآن کو لیتے تو ہم بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ ہم ایک انسان جب ٹوٹتا ہے تو وہ اللہ سے جڑتا ہے. ہم ٹوٹے ہی نہیں ہیں. ہم ٹوٹیں گے تو اللہ پاک کے کلام سے جڑیں گے. ہم نے کبھی قرآن کو محسوس کیا ہی نہیں ہے. قرآن کی لذتوں کو، قرآن کی چاشنی کو ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا. میری بہنوں، قرآن نور ہے. تو قرآن کا نور حاصل کرنے کے لیے صرف اس کو رٹنا یا اس کو الماریوں میں سجانا کافی نہیں ہے. قرآن کا نور حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف جانا پڑتا ہے، اسے کھولنا پڑتا ہے، اسے پڑھنا پڑتا ہے، اسے سمجھنا پڑتا ہے، اس سے محبت کرنی پڑتی ہے. تبھی جا کے قرآن کا نور آپ کی زندگی میں شامل ہوتا ہے. رب العالمین نے قرآن میں ہم سے جو بات کی ہے، ہمارے بارے میں ہمارے ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے ہیں، یہ کرو یہ مت کرو. لیکن ہمارا بیہیویئر کیا ہے؟ ہم جسٹ کسی کے مرنے کے بعد قرآن پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا بہت ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، بخشوا دیا. قرآن کو اچھے سے ہم نے غلاف میں ڈال کے ہم نے رکھ دیا، اونچی جگہ پہ طاق پہ ہم نے سجا دیا، اور بس. ہمیں لگتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے ہے ہی نہیں. ہمیں لگتا ہے کہ قرآن ہمارے پروفٹ کے دور میں جو لوگ تھے، یہ صرف ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا اور یہ صرف ان کے لیے تھا. ایسا نہیں ہے میری پیاری بہنوں. یہ قرآن ہمارے لیے ہے، یہ قرآن ہمارے لیے روشنی ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے. اس قرآن کو جینا تو شروع کریں. ہم قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن ہمیں سے کتنے % لوگ قرآن کو جیتے ہیں؟ تو آج اس محفل میں جو بھی یہاں پہ سن رہی ہیں میری بات، جتنی میری بہنیں میری باتوں کو سن رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری گزارش ہے آپ سے، قرآن کو جینا شروع کریں. آج یہ عہد کریں کہ ہم نے قرآن کو جینا ہے. ٹھیک ہے، پڑھتے تو سب ہیں، قرآن تو سب پڑھتے ہیں دن رات. قرآن ہے ہی پڑھے جانے والی کتاب. آپ نہیں پڑھیں گے تو کوئی اور پڑھ لے گا. اللہ کے راستے میں جو کام آپ نہیں کریں گے کوئی اور کر لے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو جینا ہے. آپ نے قرآن کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، کیونکہ جو قرآن کو جیتا ہے وہی تو قرآن کا نور حاصل کرتا ہے. تو میری پیاری بہنوں، آج اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے ہم سب نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے قرآن کو جینا ہے، ہم نے قرآن کے نور کو حاصل کرنا ہے. جس مقصد کے لیے قرآن اترا ہے ہم نے اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے. صرف اس کو ایک کتاب نہیں سمجھنا، اس کو اپنے لیے اپنا ایک انفارمیشن کا، اپنے لیے اپنی انسپریشن کا سورس سمجھنا ہے. آپ نے قرآن سے ہیلپ لینی ہے. قرآن آپ کو بتائے گا تم نے یہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے. قرآن آپ کو مشکلوں میں سنبھالتا ہے، آپ کو اٹھاتا ہے، آپ کو دلاسا دیتا ہے. کیسے دیتا ہے؟ جب قرآن سے آپ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے. تو میری بہنوں، آج ہم نے عہد کرنا ہے کہ ہم نے قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، قرآن کو جینا شروع کرنا ہے. تو آج انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ ایک اور کوشچن ہم نے اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے خود سے کرنا ہے کہ ہمارا قرآن کا معاملہ کیسا ہے. ہم کتنا وقت دیتے ہیں قرآن کو؟ اپنی ڈیلی روٹین میں ہم کتنا قرآن کو پڑھتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں، کتنا اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے کوشچن کیجئے، پھر ہر ایک کو اپنا آنسر وہیں سے مل جائے گا. تو قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا نہیں ہے میری بہنوں، معذرت کے ساتھ. ہم قرآن کو وہ ویلیو نہیں دیتے جو دینی چاہیے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ قرآن بہت امپورٹنٹ بک ہے، اور یہ بک نہیں ہے، کلام اللہ ہے، اللہ پاک کا کلام ہے. اس کے ذریعے سے ہمیں روشنی لینی ہے، اس کے ذریعے سے ہم نے اپنے آپ کو جینا سکھانا ہے. ہم نے قرآن کو جینا ہے تاکہ آن دا ڈے آف ججمنٹ یہ قرآن ہمارے حق میں گواہ بن سکے، ہمارے حق میں یہ کہہ سکے کہ یس، یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، اس بندے نے مجھے سمجھنے کی کوشش کی تھی، نہ کہ یہ کہا جائے کہ اس بندے نے مجھے اگنور کیا تھا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی، کیونکہ میری اسپیچ کا مقصد صرف یہی ہے، قرآن کی امپورٹنس کو اجاگر کرنا، اپنے آپ کو قرآن کے مطابق چلانے کی کوشش کرنا، اور خود سے. تاکہ میں چاہتی ہوں کہ اس محفل کے ختم ہونے کے بعد آپ کے اندر ایک کوشچن پیدا ہو، ایک تھرسٹ پیدا ہو قرآن کو جینے کی، قرآن کو سوچنے کی، قرآن پہ فکر کرنے کی. تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری باتیں غور نہیں کر رہی ہوں گی اور آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. میں سب سے گزارش کروں گی کہ آپ نے بس قرآن کو بہت زیادہ اپنی لائف میں امپورٹنس دینی ہے اور اس کو سمجھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین کہ ہم نے ایک بہت خوبصورت چیپٹر کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، سورہ یاسین کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. قرآن پاک کا دل ہے سورہ یاسین. تو
تو ہم نے اس کو دل میں اتارا ہے، تو اس عمل کی اس کو ہم نے عمل سے ثابت کرنا ہے، اس کو ہم نے جی کے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ آپ انشاءاللہ اس باتوں پہ عمل کریں گے. ہم سب نے مل کے ایک بات کو عمل کرنا ہے. اللہ پاک جو اکثر آپ نے ہمارے لیے کیا، اللہ پاک اس کو بہترین ان کو صلہ دے، اور بہترین ہمارے لیے بھی، اور ہم اپنے پیرنٹس کی صدقہ جاریہ بنائے، اور ہم سب سے قبول فرمائے جو بھی ہم نے کیا. تو اللہ پاک ہمیں دنیا میں آخرت میں کامیاب فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. to all of you. فی امان اللہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ. نویدہ عطیہ، آپ نے بہت اچھا درس دیا، ایمان کو تازہ کر دیا. اسی حوالے سے میں ایک نظم پیش کرنا چاہوں گی. قرآن دین حق کا مکمل نصاب ہے، قرآن دین حق کا مکمل نصاب ہے، انسان کی نعمتوں کے لیے انقلاب ہے. اللہ کی سب کتابیں بہت محرم سہی، اللہ کی سب کتابیں بہت محرم سہی، ساری کتابیں چاند تو یہ آفتاب ہے، اور قرآن کی نعمتوں کو پا نہیں سکا، اس کا جواب اب بھی کوئی لا نہیں سکا. قرآن بے نظیر ہے اور بے مثال ہے، قرآن خدا کا معجزہ لازوال ہے، قرآن کو جو کرینہ ہستی کا درس ہے، قرآن کو جو کرینہ ہستی کا درس ہے. ہاں ہاں، اسی قرآن کا ہم سے سوال ہے، جس نے تمہیں نجات کا رستہ دکھا دیا، جزداں میں بند کر کے اسے کیوں بھلا دیا. زندوں کے واسطے اسے نازل کیا گیا، مرنے لگے جو کوئی تو ہم نے اسے پڑھا. درسوں، ہدایت اور نصیحت کو چھوڑ کر ایک استخارہ تھا کہ جو اس سے لیا گیا. اس کے جگر میں کتنی ہی صدیوں کا سوز ہے، ہو جائیں تیار کہ بدلے کا روز ہے. محشر کی سختیوں میں وہ منظر عجیب ہے، قرآن ہمارے آقا سے کتنا قریب ہے. لرزاں یہ سوچ سوچ کے تاری بدن پہ ہے، لرزاں یہ سوچ سوچ کے تاری بدن پہ ہے، ناراضگی آقا ہمارا نصیب ہے. محروم کر نہ دے کہیں کوثر کے جام سے، قرآن کر رہا ہے شکایت امام سے. محترم سامعین، اب میں نظم پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گی محترمہ سائرہ شہزادی صاحبہ کو کہ اپنا مائک آن کریں اور خوبصورت نظم پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں. مجھ کو بخشا ہے خدا نے حق و باطل کا شعور، میں کہ آسانی سے پا لیتا ہوں مشکل پر عبور. میں کبھی رہتا نہیں اللہ کی رحمت سے دور، اے میرے افکار میں قرآن ہی میں نست نور. شکر ہے اللہ، شکر ہے اللہ کا میں صاحب ایمان ہوں، شکر ہے اللہ کا میں صاحب ایمان ہوں. حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں. شرک سے نفرت ہے مجھ کو اور بدعت سے گریز، ہو نہیں سکتا کبھی مجھ کو شریعت سے گریز. منزل حق میں نہیں مجھ کو شہادت سے گریز، مجھ کو آتا ہی نہیں قانون قدرت سے گریز. جس سے ہے قرآن، جس سے ہے قرآن مخاطب میں وہی انسان ہوں. حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں. یہ زمین و آسمان اللہ نے پیدا کیے، پھر میری خاطر یہ روشن
کس کے لیے میرے لیے میں بدل سکتا نہیں اپنی نظر کے زاویے خیر کا بندہ نہیں ہوں بندہ رحمان ہوں حافظ قرآن ہوں میں حافظ قرآن ہوں حافظ قرآن ہوں میں حافظ قرآن ہوں دوستی رب کے لیے دشمنی رب کے لیے ہے موت رب کے واسطے ہے زندگی رب کے لیے غم ہے رب کے واسطے ایک خوشی رب کے لیے ہے میری دانش و شعور آ گئی رب کے لیے یہ تعارف ہے میرا میں خود پہ اپنی جان ہوں حافظ قرآن ہوں میں حافظ قرآن ہوں حافظ قرآن ہوں میں حافظ قرآن ہوں. ماشاء اللہ سائرہ، آپ نے بہت اچھی نظم پیش کی، بہت ہی دل سوز آواز میں آپ نے پڑھا. پیاری بہنوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم نے ایک خوبصورت سفر کا آغاز کیا تھا سورہ یاسین حفظ تکمیل کا، اور الحمدللہ یہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور بلا شبہ یہ ادارے کی محنت اور شفقت اور محبت ہی کی بدولت ممکن ہوا. تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی، اگر آپ اپنی رائے کا اظہار دینا چاہتے ہیں اس خوبصورت پروگرام کے حوالے سے اور اس کورس کے حوالے سے، تو آپ سامنے آئے، اپنا مائک آن کریں اور اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار کریں. کوئی بھی فیڈ بیک دینا چاہے تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم قرآن پاک کے دل کو اپنے دلوں میں محفوظ کر سکیں. اللہ پاک ہمارے اساتذہ کو، ہماری اکیڈمی کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دیں. اللہ پاک ہمارے اساتذہ کے درجات بلند کریں کہ انہوں نے ہمیں یہ فی سبیل اللہ اتنا اچھا موقع دیا اور ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کو پڑھ سکیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم سب پر اور ہمارے اساتذہ پر بھی. اللہ پاک اسی طرح ترقیاں دیتے رہیں اور ہم سب کو اس کو محفوظ رکھنے کی اور اس کو پڑھ کر اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق دیں. آمین. جزاکم اللہ خیرہ واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. آمین. اور کوئی بہن اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہے؟ ہاں جی بولیں. واٹس ایپ پہ کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہت خوش ہوں، الحمدللہ مجھے آپ جیسے استاد ملے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ دفعہ شکر ادا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بڑی لمبی زندگی عطا کرے، اللہ کو ہمیشہ خوش رکھے، شاد آباد رہیں، اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، رحمت آپ پہ خاص کرے اپنی، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. مجھے بہت اچھا لگا، ہم نے قرآن کے کچھ حصے کو اپنے سینے میں محفوظ. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور آپ کے لیے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. آمین. اور کوئی؟ اور کوئی سسٹر جو اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہے، اپنا فیڈ بیک دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں میں قرآن پاک کی سورت یاسین جو کہ قرآن پاک کا دل ہے ہمارے سینوں میں سے محفوظ فرمایا، اور یہ سب ہمارے اساتذہ کی
کرم نوازی ہے کہ ہم نے اپنے سینوں میں اس صورت کو محفوظ کیا. اللہ تعالیٰ اس نیک کام کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بیٹا آپ کی آواز آ رہی ہے, بولے. میم میں بہت خوش ہوں آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نیک مقصد کے لیے چنا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے سینوں میں محفوظ رکھے اور ہمارے اساتذہ کرام کو اللہ پاک سے تندرستی اور لمبی زندگی عطا کرے, جن کی بدولت ہم لوگوں نے آج اتنے اچھے نیک کام کو پورا کیا ہے. اللہ پاک اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دن رات چگنی ترقی عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون نے بیڑ ہوگا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرحانہ بات کر رہی ہوں. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں, اور آپ کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیابی دے اس طرح سے آپ کے ادارے کو. اور آپ نے جو کاوش کی اس کے لیے الفاظ نہیں ہے شکریہ ادا, مطلب شکریہ تو ایک بہت چھوٹا سا لفظ ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کوشش کو, اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے, اور اسی کے وسیلے سے آپ کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو روشن اور ٹھنڈا رکھے, اور جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہو, میری دل سے دعا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے. جتنے بھی اساتذہ تھے اس میں ٹیم ہماری پوری, جس نے قرآن پاک ہمارے دلوں میں محفوظ کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا اچھا صلہ دے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور آپ کے لیے دعا گو ہوں. بہت شکریہ. آمین. جزاک اللہ. بہت اچھا لگا آپ سب کی رائے سن کر. آپ نے بہت اپنے اچھے خوبصورت خیالات کا اظہار کیا. میں نام نہ بھی لوں تو لوگ پہچان لیں, میں نام نہ بھی لوں تو لوگ پہچان لیں, آپ اپنا تعارف ہوا بہار کسی ہیں. سامعین محترم, اب میں ایسی ہستی کو دعوت خطاب دینے جا رہی ہوں جو کمال لطف و کمال اور اوج علم پر دمکتا مہتاب ہیں, جو گلستان عمران کے ہر پل کی نگہبان ہیں, اور کڑی دھوپ میں ابر کرم کا آستان, جس کا خون جگر آج کی ہر اس زینت سے ٹپک رہا ہے, جس کی جاگتی راتیں آج کے اس روشن دن کا سبب بنی ہیں, جس کا خلوص نیت آج اس عظیم الشان تقریب کا روپ دھار کر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, کسی وعدے کی کسی محبت کی محتاج نہیں, کسی وعدے کی کسی محبت کی محتاج نہیں, یہ کہانی کسی کردار کی محتاج نہیں. ہم ہونٹوں پہ سجائے پھرتے ہیں تجھے, ہم ہونٹوں پہ سجائے پھرتے ہیں تجھے, تیری شہرت کسی اخبار کی محتاج نہیں. اب میں دعوت دوں گی قابل احترام محترم میم اقصیٰ جمیل صاحبہ کو کہ وہ سورہ یاسین حفظ کورس کے نتائج کا اعلان کریں, جس کا سب کو بے چینی سے انتظار ہے, اور اس تقریب کے حوالے سے اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا دن وہ دن ہے کہ ایک خوشی بھی تھی, غم بھی تھا, پریشانی بھی تھی, بہت سی ایسی باتیں تھیں. یہ شاید میں نے پہلے بھی گروپ میں بھی ایک دفعہ بات کی کہ واحد کورس ہے جس کے ساتھ میری اٹیچمنٹ کافی زیادہ ہوئی ہے, تو اس کی بھی کئی وجوہات تھیں. ایک تو تعداد ہمارے پاس بہت زیادہ تھی, اور پریکٹس کا مختلف ایسی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے میری اٹیچمنٹ آپ لوگوں سے کافی زیادہ ہو گئی. ابھی فرحانہ جی نے میرے والد کا نام لیا, تو
ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی. میرے والد رمضان کے تقریباً 15 دن بعد فوت ہوئے، عید کے بعد. تو رمضان میں ہمارا ایک پروگرام ہوا. وہ پہلا پروگرام تھا جو ہمارا ریکارڈنگ بیس پہ تھا، کمپلیٹ ریکارڈنگ اور مکمل تیاری کے ساتھ جو ہمارا تھا. اس سے پہلے ہماری مکمل اس طرح تیاری نہیں ہوتی تھی. اور پروگرام کے ٹائم پہ میرے والد کو تھا، ہمارا وہ صبح کے ٹائم پہ تھا، رمضان تھا تو سحری کے بعد نماز کے فوراً بعد ہی تھا. انتظار تھا میرے والد کو کہ ہمارا پروگرام ہے، اور نماز کے بعد سونے کی ان کی عادت تھی، لیکن نہیں سوئے کہ اکیڈمی کا پروگرام ہے تو میں کیسے سو سکتا ہوں. ان کی ایک عادت تھی کہ نیند بہت جلدی آ جاتی تھی، پتہ ہی نہیں چلا، بس کہیں لیٹے ہو سو گئے اس طرح. تو وہ بس سنتے سنتے، ظاہری بات ہے آڈیو ہوتی ہے تو وہ سو گئے کہیں. مجھے یاد ہے کہ اگلے دن شام کو مغرب کے بعد میں نے ان کو بٹھا کے پوری دونوں آڈیو سنائی. وہ 2 آڈیو تھی ہماری، تقریباً 1.5 گھنٹے کا وہ پروگرام تھا، اور 1.5 گھنٹے کی انہوں نے بیٹھ کے پوری آڈیو سنی. اس کے بعد مجھے انہوں نے ایک بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نام دیا ہے، عزت کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ نام ہے، یعنی میرا نام لیا جائے تو پھر قرآن تو ساتھ لیا جاتا ہے نا کہ قرآن ٹیچر ہے. میرا نام لیا جائے تو ساتھ میں نام لیا جاتا ہے کہ وہ فلانی چیز پڑھاتی ہیں. کیا پڑھاتی ہیں؟ قرآن پڑھاتی ہیں، نماز کا پڑھاتی ہیں، یہ کورسز اسلامک کرواتے ہیں. تو میرے والد نے مجھے کہا کہ آپ کو ایک نام دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے جس کو بھی عزت دینا چاہے وہ عزت دیتا ہے، جس کو ذلت دینا چاہے ذلت دیتا ہے، اور ہر بندے کی ایک پہچان ہوتی ہے. تو تم شکر کرو کہ تمہاری پہچان جو ہے وہ ایک نیک صالح کی طرح پہ ہے، لیکن اس کو کبھی گنوانا نہیں. یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ وہ ایسی نیک تھی، ہمیں تو کہتی تھی، خود نہیں کرتی تھی. اور کافی نصیحتیں تھیں ابو کی، جو اکیڈمی کے لحاظ سے شاید آخری دفعہ ہی ہم لوگ بیٹھے. اس کے فوراً بعد عید تھی، پھر ہم لوگ کہیں چلے گئے تھے ناران کا خان، میرے خیال سے ہم لوگ ان دنوں میں گئے. پھر واپس آئے تو کچھ دن ہی، مطلب ابو کی طبیعت تو ٹھیک تھی الحمدللہ، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں تھا، بس آخری کچھ دن تھے جو ان کے الحمدللہ یہ ہوتا ہے کہ خدمت کی. لیکن ابھی فرحانہ جی نے ایک بات یاد دلائی تو مجھے فوراً یاد آیا کہ آج اگر میرے والد ہوتے تو وہ کتنا خوش ہوتے اس پروگرام کے لیے. بیسیکلی سورہ یاسین پروگرام صرف سورہ یاسین کا حفظ نہیں تھا، اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جس میں تربیت کو بھی دھیان رکھا گیا، جس میں سلام ڈالنے کی عادت آپ کو دی گئی. بہت سی طالبات لاسٹ تک بھی میں نے دیکھی ہیں جن میں یہ تھا کہ یا تو سلام دینا نہیں، یا کئی دفعہ 2 آیتیں سنا کے پھر میسج آتا تھا یا کال وہ وائس کے اندر ہی کہ باجی وہ سلام بھول گئی تھے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ سب کو عادت ضرور ہو گئی ہوگی. ظاہری بات ہے یہ سائنس کی ریسرچ ہے کہ اگر ایک آدمی جس چیز کی عادت ڈالنا چاہے 22 دن وہ کام اس کو پراپر کرتا رہے تو اس کو عادت ہو جاتی ہے. تو ضرور آپ ہمارے لیے صدقے جاریہ بنیں گے. قرآن کے حوالے سے بات کریں تو قرآن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور اس قرآن کو پیش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. قرآن کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جمع کرنا، ملانا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو قرآن کہتے کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اس میں تمام سابقہ الہامی کتابوں کے علوم و فنون کو جمع کیا. اللہ رب العزت نے اس میں تمام صحیح قصوں کو جمع کیا. قرآن کو قرآن اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام انسانیت کی ضروریات کو جمع کیا. ایک انسان اگر قرآن کو دستور حیات بنا لے تو اس میں تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کا علم اللہ نے اس قرآن میں رکھ دیا. یہ وہی قرآن ہے نا جس کے ذریعے اللہ نے امت مسلمہ کو جمع کیا، کیونکہ اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے.
اور جو شخص قرآن مجید میں اختلاف کرتا ہے تو مومن کو اس شخص کے ایمان میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ذکر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے خود اٹھائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال بعد قرآن کی زبر جو ہے وہ ذیل میں نہیں بدل سکی، اور یہ ایسا ذکر ہے کہ جس کو یہ نصیب ہو جائے اللہ اس کے تذکرے زمینوں آسمان میں پھیلا دیتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ کی نشانی ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی ہدایت ہے، اسی لیے تو فرقان کہا گیا۔ کیا آتا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس کتاب فرقان کو نازل کیا تاکہ تمام جہانوں کو ڈرایا جائے۔ جو قرآن کو سیکھتا ہے وہ اس میں حق اور باطل کی تمیز کرنے لگ جاتا ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکتا ہے، کیونکہ یہ قرآن روشنی ہے۔ جس شخص کا تعلق اس کتاب سے مضبوط ہو جاتا ہے اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب فرقان ہے، کتاب نور، کتاب تبارک، یہ کتاب حکمت ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جو شخص اس کتاب کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تو 30 نیکیاں ہوگی۔ اور نیکیوں کی قدر تو اس کو ہوگی نا جس کو یہ پتا ہوگا کہ قیامت کے دن اگر ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی تو کوئی نیکی دینے والا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن تو بھائی بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، والدین کو بھی چھوڑ دے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی بیٹوں کو انکار کر دے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، سب کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں سوچے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں میں رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ انسان جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا، اور وہ شخص دن اور رات اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا اور دن اور رات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اس مال کو خرچ کرتا ہے۔ قرآن کی عظمت کا اندازہ لگانا چاہیں تو دیکھیے، قرآن جو فرشتہ لے کے آیا تمام فرشتوں کا سردار بن گیا۔ قرآن جس رسول پہ نازل ہوا تمام رسولوں کا سردار بن گیا۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا تمام مہینوں کا سردار بن گیا۔ قرآن جس رات نازل ہوا اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا۔ اسی طرح ابو بکر صدیق قرآن کو سمجھتے ہیں تو صدیق اکبر بن جاتے ہیں، اور اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے افضل قرار دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کو عمر فاروق نے سینے سے لگایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خوشخبری آ گئی، لو کان بعد نبی کان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھیے، قرآن کو مشعل راہ بنایا، تمام جنتی عورتوں کی سردار بن گئی۔ قرآن کا فہم صحابہ نے حاصل کیا تو رب کائنات نے قرآن میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن مجید جس شہر میں نازل ہوا سب شہروں سے افضل، جس امت میں آیا خیر امت کا خطاب مل گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو قرآن مجید میں مہارت حاصل کرتا ہے، اس کی تلاوت میں، اس کو سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں، اس کو آگے پہنچانے میں، یہ ایسا خوش نصیب انسان ہے جس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حق کی صفوں سے نکال کر نورانی صفوں میں کھڑا کریں گے۔ جن نورانی صفوں میں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، اور جو قرآن پڑھتا ہے کوشش کے باوجود ٹھیک نہیں پڑھ پاتا، اس کی ہمت، اس کی کوشش، اس کی محنت اور اس کی خوبصورت نیت کی بدولت اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر نصیب فرمائیں گے۔ قرآن کی تلاوت کیا کرو، یہ تلاوت قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گی، اور اس کی سفارش کو
قبول کیا جائے گا۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں میں نے دنیا میں کوئی ایسا دوست نہیں دیکھا جو اپنے دوست کو بلند ہی کرتا جائے جس طرح قرآن اپنے دوست کو بلند کرتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں اتنی شان مل گئی، اللہ کے رسول تیری تعریف کرتے ہیں کتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے، آخر راز کیا ہے اس بات کا؟ کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میری زندگی کا ایک دن گزر جائے اور میں نے قرآن کو ہاتھ نہ لگایا ہو۔ اللہ تعالیٰ قاری قرآن سے قیامت کے دن فرمائیں گے اے قرآن والے، تیرے قرآن کو میں پوری کائنات کو سنانا چاہتا ہوں، تم پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، جہاں آخری آیت ہوگی وہاں تیرا مقام ہوگا۔ اب دیکھیے ہمارا کیسا تعلق ہے، صرف اتنا تعلق رہ گیا کہ کوئی فوت ہو جائے تو قرآن خوانی کر لو، صرف اتنا کہ تعویذوں میں قرآن کو لکھ لو، یا پھر صرف اتنا کہ عدالتوں میں قسم اٹھانے کے لیے استعمال کرو۔ نہیں، یہ قرآن کا عظیم حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، ہر نئے دن کا آغاز ہمیں قرآن کی تلاوت سے کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والا بنا دے، قرآن کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب آتے ہیں اپنے رزلٹ کی طرف۔ الحمدللہ سب بچوں کے ٹیسٹ بہت اچھے تھے، اور سب سے پہلے میں اس بات پہ معذرت چاہوں گی اگر کسی کو لگے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، مارکس صحیح نہیں ہوئے، تو مجھ سے وہ ڈائریکٹ بات کر لے۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ پوری ایمانداری کے ساتھ اس چیز کو میں ہینڈل کروں۔ چلیں گے، سب سے پہلے تو ہم اٹینڈنس دیکھیں گے۔ الحمدللہ ٹیسٹ دینے والی طالبات جو تھی وہ 109 تھی، اور ان میں سے صرف 10 ایسی طالبات تھی جن کی اٹینڈنس 100% آئی ہے، مطلب ان کی کوئی چھٹی نہیں آئی۔ اور بہت اعزاز کی بات ہے یہ، کیونکہ کورس صرف 1 منتھ کا نہیں تھا، یہ ہمارا کورس تقریباً 10 جولائی سے سٹارٹ ہوا تھا، تو اگست اور تقریباً 3 منتھ ہمارے بن رہے ہیں، 2.5 منتھ سے 5-7 دن اوپر ہے، تو اتنے ٹائم پیریڈ میں کوئی چھٹی نہیں کرنا، تو بہت اچھی بات ہے یہ، بہت اچھی بات ہے۔ اور میں ریئلی ان بچوں کو زیادہ اپریشیٹ کروں گی، کیونکہ میں تو خود اتنی مستقل مزاج والی نہیں ہوں، ایسا ہو جاتا ہے کبھی چھٹی کرنی پڑ جاتی ہے، کبھی بتانا بھول جاتے ہیں، لیکن بتانا تو دور، ان طالبات کی چھٹی ہوئی نہیں ہے۔ ان میں ہے فرسٹ پہ سمن ریاض، لائبہ رزاق، سمینہ صدیق، نصیبہ منیر، کنزہ عباسی، نبیلہ فاضل، مبین عمر، فہیمہ سحر، تحریم فاطمہ اور عطیہ اشفاق۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم جائیں گے 3rd پوزیشن پہ۔ جی نویدہ جی، آپ کی چھٹیاں ہوئی تھیں، 2 چھٹیاں آپ نے لی تھیں مجھ سے، آپ کے موبائل کا مسئلہ بنا تھا جب۔ چلیں جی 3rd پوزیشن پہ آ جائیں۔ تو 3rd پوزیشن کل مارکس ہمارے 50 تھے، 48 مارکس ہیں ان کے جو 3rd آئے ہیں۔ 6 طالبات تھیں۔ یہ تو بہت سے میسیج آنے لگے ہیں کہ ہماری چھٹی نہیں تھی، بہرحال میں نکال کے بتاتی ہوں، اٹینڈنس میرے پاس ہے۔ چلیں پہلے اگلا چلتے ہیں۔ اصل میں جو لیو ہوتی ہے نا، لیو بھی چھٹی میں لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی چھٹی ہوتی ہے، لیو تو اچھی بات ہے آپ بتا رہے ہیں، لیکن وہ ہوتی ہے آپ کی چھٹی میں۔ چلیں اٹینڈنس ہمارے پاس موجود ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم گروپ میں بات کرتے ہیں۔ 3rd پوزیشن میں ہادیہ سرفراز، فاطمہ انور، ہانیہ شہزادی، تابندہ اسلم، ہزارہ اسماعیل، بریرہ احمد۔ اچھا، یہ کچھ طالبات کا یہ بھی تھا کہ انہوں نے چھٹی ایک دن کی اور دوسرے دن لیسن سنا کہ ان کو ہوا کہ ان کی اٹینڈنس ہو گئی ہے، تو وہ ان کی اٹینڈنس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے، وہ ان کی ایبسنٹ ہی رہتی ہے۔ چلیے اٹینڈنس انشاءاللہ ہم گروپ میں بات کرتے ہیں اس پہ۔ بہرحال 3rd پوزیشن والی 6 طالبات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے علم میں اور عمل میں اضافہ فرمائے، سب کی کوشش بہت زیادہ تھی،
بہت اچھی تھی، لیکن ادارے کی مجبوری ہے کہ پوزیشن انہوں نے کرنی ہے۔ اب آتے ہیں سیکنڈ پہ، اللہ اکبر۔ اچھا جی، سیکنڈ پہ ہیں 4 اسٹوڈنٹس، ان کے مارکس ہیں 49۔ تحریم فاطمہ، امارہ ظفر، فہیمہ سحر اور عدیت سرفراز۔ ان 4 کی پوزیشن آئی ہے سیکنڈ، ٹھیک ہے، تحریم کی آپ کی سیکنڈ ہے۔ اب جاتے ہیں فرسٹ پہ، تو فرسٹ پہ ایک ہی بچی ہمارے پاس آئی ہیں، 50 مارکس ہیں ان کے کمپلیٹ۔ بسم اللہ کر دو، سب کو انتظار بہت ہے اصل میں نا۔ چلیں جی، فرسٹ پہ ہمارے پاس آئی ہیں منورہ شہزادی، ابھی پتہ نہیں موجود ہیں یا نہیں، جنہوں نے تلاوت کی تھی۔ تو بہت اچھا تھا الحمدللہ، سب کی کوشش بہت اچھی ہے، نمبروں پہ بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے، کہ ساری ہماری دنیا کی گیم ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے صرف بتا دیا نا کہ آپ کی سورہ یاسین حفظ ہے، تو یہ بھی بہت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ظاہری بات ہماری نیتیں جانتے ہیں، ہماری کوشش جانتے ہیں۔ بعض دفعہ ایک چیز ایک بچے کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، دوسرے کے لیے بہت آسان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے ٹیسٹ سے بھی کافی بچوں کا لگا جو کنفیوز ہو گئیں یا اس طرح کے مسئلے ہوئے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان باتوں پہ بالکل پریشان نہیں ہونا کہ ہماری پوزیشن نہیں ہے یا نہیں ہوا۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ مکمل سورت کو ہم نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ اب ہم اس کو نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں، ہم اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، کچن میں کام کے دوران، یونیورسٹی آتے جاتے، کہیں راستے پہ ہم اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور چھوٹی صورتیں ہیں یہ الحمدللہ 5 رکوع کی صورت تھی، بہت زبردست تھی سب کی، اور میں الحمدللہ سب کے حفظ پہ بہت مطمئن تھی۔ 1-2 بچیاں تھیں جن کو واپس ٹیسٹ کا کہا گیا، لیکن جب دوبارہ ٹیسٹ دیا تو بہت اچھا دیا ہے۔ باقی ریزلٹ جو ہے وہ بھی میں ادھر ہی اناؤنس کر دیتی ہوں۔ اچھا، اب تو مجھے اپنی اسکرین شیئر کرنی پڑے گی، یہ سب سے مشکل کام مجھے لگتا ہے جب اسکرین شیئرنگ آئے۔ چلیں یہ میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ ٹائپ کر دیں۔ یہ بچے اسکرین نظر آ رہی ہے؟ میری زوم گم ہو گئی ہے کہیں۔ چلیں یہ اپنی دیکھتے جائیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ گروپ میں بھی شیئر کرتی ہوں، گروپ 1 اور گروپ 2، اور ساتھ ہی پھر گروپ 3 اور گروپ 4 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں انشاءاللہ گروپ میں آپ کی جو فائل بنی ہوئی ہے میں شیئر کر دیتی ہوں۔ تانی زوم کہاں گئی؟ یہ آگے چلیں۔ اچھا، نیکسٹ ہم چلتے ہیں، سب کے لیے بہت سی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہت سی آسانیاں فرمائیں، اور میں بس اتنا ہی اب آف کرتی ہوں انشاءاللہ۔ عفیفہ جی نیکسٹ چلائیں بیٹا۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھا درس دیا، اور پوزیشن حاصل کرنے والی تمام طالبات کو اور سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اب ہم چلتے ہیں دعا کی طرف۔ دعا کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، مگر یہ رنگ لے آتی ہے، اور جب یہ رنگ لے آتی ہے تو زندگی میں دھنک کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اپنی آج کی اس خوبصورت تقریب کا اختتام ہم خوبصورت دعا سے کریں گے، جس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں محترمہ رزمہ شہزادی صاحبہ کو۔ اپنا مائک آن کریں اور دعا کروائیں۔ جی رزمہ، آپ دعا کروائیں۔ یہ رزمہ جب بھی مائک اوپن کریں بھی اوپن ہو گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم فقهني في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدجال وقنا عذاب الوبال وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تؤسر ولا تمم بالخير. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت على دينك. يا مصرف القلوب صرف على طاعتك. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. رب إني مغلوب فانتصر. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. رب هب لي من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلهی آمین. اے خالق کائنات، مالک کائنات، اے تمام جہان والوں کے رب، اے خشک مٹی سے سبزہ اگانے والے رب، اے پتھر سے میں پلنے والے کیڑے کو رزق دینے والے رب، یا ارحم الراحمین، یا ذو الجلال والاکرام، ہماری تمام تر غلطیوں، گستاخیوں اور بے ادبیوں کو معاف فرما دے۔ اے حنان و منان رب، ہمارے کبیرہ و صغیرہ، ظاہر و پوشیدہ، ارادتاً غیر ارادتاً سرزد ہونے والے گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک الملک، ہم پر خاص اپنا رحم و کرم فرما۔ اے مالک ملک، جو قرضدار ہیں انہیں بار قرض سے نجات دلا دے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو بے زر ہیں انہیں زر نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ رب العالمین ہم سے درگزر ہمارے اہل و عیال کی اصلاح فرما، ہمارے گھروں کی اصلاح فرما، ہماروں کی اصلاح فرما۔ یا رب العالمین ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ فرما۔ یا رب العالمین ہماری نمازوں کی اصلاح فرما۔ یا الہی ہمیں قرآن مجید الفرقان حمید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرما، امر بالمعروف کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین نیکیوں میں سب کا لے جانے والا بنا۔ یا رب العالمین حقوق العباد اور حقوق اللہ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے ساتھ درگزر فرما۔ یا رب العالمین میدان حشر کی گرمی، دھوپ، شدت، انتظار
اپنے غضب و غصے سے بچانا۔ یا رب العالمین ہماری قبروں کو کھلا پر نور اور روشن رکھنا۔ یا رب العالمین خاص و خاص ہم آج جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جن طالبات نے سورہ یاسین کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے ان کو اس پر تا حیات استقامت عطا فرما۔ یا رب العالمین مرتے تک ان کو اس کو محفوظ رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین قیامت کے دن ان کو اسی قرآن کا نور، ان کے لیے اس قرآن کو نور بنانا، ان کی قبروں کا نور بنانا، جنت میں داخلے کا ذریعہ بنانا۔ یا اللہ اسی قرآن کو ان کے لیے دوزخ سے نجات کا پروانہ بنانا۔ یا اللہ ان جن طالبات نے سورہ یاسین کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے ان کو اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا۔ یا رب العالمین ان کے حق میں اس کو قبول و منظور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین، الہی آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا، ٹائم بھی آپ کے 5 منٹ اوپر ہو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور مزید اسی طرح قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کوفیہ سورہ ملک کا سٹارٹ ہے، ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کریں، ضرور اپنی سورہ جو اس کو حفظ کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے مدد فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ملک کا 5 سے سٹارٹ ہے انشاءاللہ۔